السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی مستقبل نہیں، فوج مخالف بیانیے کا مؤثر جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران JUIF کے رہنماؤں مفتی کفایت اللہ کے فوج مخالف بیانات پر کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا مولانا فضل الرحمان نے اثاثے کیسے بنائے، کتنے بنائے، عوام کو آگاہ کیا جائے۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی مستقبل نہیں، بات چیت اور مسائل کے حل کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بھی عوام کو جواب دہ ہے، 2.5 برسوں میں قانون سازی میں حصہ نہیں لیا، ان کو معلوم نہیں کہ ہر حال میں آئین نہیں دوں گا، اس لیے پاک فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہمیں عوام مسائل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن کی تحریک غیر فطری ہے، آج تک عوام کسی کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں نکلی۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر بابر اعوان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نواز شریف نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے کو غلطی تسلیم کیا ہے۔ ٹانک میں کارکنوں سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ قوم کو کمزور کر کے کہا جا رہا ہے کہ ملک چل رہا ہے، حکومت ناجائز ہو اور نااہل بھی ہو تو اسے رہنے کا حق نہیں، یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، جو ایسی نااہل حکومت کو سہارا دے گا وہ بھی مجرم ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، نیب پیشی ہوئی تو صرف وہ نہیں پوری جماعت پیش ہوگی۔ پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، نہ اس ملک میں آئین کی قانون کی عملداری ہے، افراتفری کا ایک عالم ہے اور عام آدمی محسوس کر رہا ہے کہ ملک کا نظام بگڑ چکا ہے۔ ہمارے دفتر کسی قانون کے پابند نہیں، ہمارے بازار کسی قانون کے پابند نہیں، ملک داخلی طور پر مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کی معیشت ہوتی ہے۔ اگر معیشت مستحکم ہے تو پوری دنیا آپ سے بہتر تعلقات چاہتی ہے، آپ سے دوستی چاہتی ہے، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کو اپنا مفاد سمجھتی ہے، اور جب آپ پوری دنیا کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، یہ بنیاد ہوتی ہے کامیاب عارضہ پالیسی۔ پہلے تو یہ حکومت نہ چاہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اجلاس 1 جنوری کو طلب کر لیا۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن مریم نواز کے گھر ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس میں سینٹ الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے گھڑی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی قبر پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مریم نواز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ گھڑی خدا بخش پہنچی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نو ڈیرو میں بھٹو ہاؤس سے خود گاڑی ڈرائیو کی۔ گھڑی خدا بخش میں آصفہ بھٹو زرداری بھی مریم نواز کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مریم نواز نے مزار کے مختلف حصے اور شہداء کی تصاویر بھی دیکھی۔ میئر اسلام آباد کا معرکہ نون لیگ کے عادل شاہ نے جیت لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ملک ساجد شکست سے دوچار ہو گئے۔ میئر کے انتخابات کے لیے 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ نون لیگ کے پیر عادل شاہ
اور پی ٹی آئی کے ملک ساجد محمود مد مقابل تھے، جبکہ اظہر محمود نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ میئر اسلام آباد کے لیے کل 73 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ نون لیگ کے عادل شاہ نے 43 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی امیدوار ملک ساجد نے 26 ووٹ حاصل کیے۔ مریم نواز کہتی ہیں غربت، افلاس اور مہنگائی کے ہاتھوں تنگ عوام کے لیے نون لیگ امید کی کرن ہے۔ مریم نواز نے اسلام آباد کے میئر کے انتخاب میں جیت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، تبدیلی کا ڈرامہ فلاپ ہونے کے بعد عوام اپنی خدمت کرنے والوں کو پہچان گئے ہیں۔ اس کی جھلک اسلام آباد میئر الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی سے قوم نے دیکھ لی۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانا اپوزیشن کا واحد مقصد ہے۔ الیکشن چوری ہوا تو سیاسی مخالفین ثبوت لائیں۔ پی ڈی ایم بتائے استعفے کب دینے ہیں۔ شبلی فراز نے فیصل ووڈا فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اس لیے حکومت ان سے بات نہیں کر سکتی۔ مذاکرات ذمہ دار لوگوں کے ساتھ کریں گے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بینظیر بھٹو کے مزار پر ان کے دشمنوں کو بٹھایا گیا۔ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی، ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا لایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر۔ کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں، ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ، ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا؟ مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں، اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں۔ 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی۔ میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دستے راست تھے، اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ پی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی، استعفوں پر دوبارہ غور بھی ہوگا۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا مراد علی شاہ نے وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگایا، اگر آپ کو انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلا ہے تو دوسروں کے حال پر رحم کریں۔ اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ، لاسٹ مائی سینٹنس، لڑائی کس کی ہے؟ ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے۔ ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں، ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ۔ عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے۔ میں اس کے متحد وزیر ہوں، میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے۔ نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں۔ میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی،
ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں، اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں، دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے، لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے۔ اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں، ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے؟ یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی، جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے، پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں، یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں، اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، وہ سیاست میں نہ تھی، نہ ہے، نہ آئے گی، جمہوریت کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں عالمی قوتوں نے فنڈ خان کو ملک پر مسلط کیا، انہیں معیشت کی تباہی اور سی پیک بند کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ وزیر اعظم نے دونوں کام کر دیے۔ نارووار میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا حکمران اناڑی ہی نہیں نالائق بھی ہیں کہ پاکستان آج بہت خوشگوار ہے، بہت خوشحال ہے، عمران خان کی کابینہ خوشحال ہے۔ عمران خان خوشحال ہے چونکہ دونوں ہاتھوں سے یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر 400 ارب روپیہ لوٹا، ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپیہ لوٹا، دوائیوں کے اوپر اربوں روپے لوٹے، اور اب یہ کہتا ہے کہ میں دیانتدار ہوں۔ اگر اتنے 100,000 ارب روپے لوٹنے والے دیانتدار بن گئے تو پھر ہم چور کسے کہیں گے؟ یہ وہ شخص ہے جو خود کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ 72 سال میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، تو عمران خان کے بقول عمران خان سے بڑا چور وزیر اعظم پاکستان نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک،
कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं इस आवाम के लिए मुश्किल तरीन अब 2021 हुकूमत के लिए बहुत दुश्वार होगा। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा, वजीर आजम की ये बात सुन सुनकर अवाम के कान पक गए कि घबराना नहीं। अब अवाम वजीर आजम को कहेंगे कि अब आपने घबराना नहीं। वजीर आजम की सियासी कश्ती भंवर में है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी हकीकी अपोजिशन है, अवाम का मुकदमा पूरी कुव्वत से लड़ेगी। पीटीआई हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, अवाम की मायूसी दिन ब दिन गहरी हो रही है। आज खित्ते में महंगाई की शरह के हवाले से पाकिस्तान सबसे आगे निकल चुका है। अवाम को तब्दीली के नाम पर सब्ज बाग दिखाए गए, अब असल हकीकत मंजर आम पर आ चुकी। चीन ने ML1 पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन की अपग्रेड और दोहरी लाइन की फाइनेंसिंग की मंजूरी देने से पहले पाकिस्तान से इजाफी गारंटीज मांगने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक CPEC एक अहम मनसूबा है। कोरोना वबा के दौरान भी मनसूबे पर कोई काम नहीं रुका और न ही नौकरियों में कमी आई है। मनसूबों में तेजी से काम जारी है। इस मनसूबे की वजह से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से मुतालिक इजलास गुज़श्ता हफ्ते हुआ था। दोनों तरफ से मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया था और अगले मरहले के दौरान ज़राअत, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर भी गौर किया गया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक तर्जुमान का मजीद कहना था कि CPEC के मुतादिद मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों की वजह से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। जफरवाल से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दरमियान रोड पर अफसोसनाक हादसे में तेज रफ्तार गाड़ी की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त समीउल्लाह ज़ीशान और अल्लाह दीता के नाम से हुई है। जफरवाल में दरमियान रोड पर अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त समीउल्लाह ज़ीशान और अल्लाह दीता के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं जफरवाल में दरमान रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जी हां, दरमान रोड पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हादसा तेज रफ्तार गाड़ी की रिक्शा को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त समीउल्लाह ज़ीशान और अल्लाह दीता के नाम से हुई है। जफरवाल में दरमान रोड पर अफसोसनाक हादसा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वल्कन बोज़कियर ने बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ अफसोस का इजहार किया है। सदर जनरल असम्बली ने अपने ट्वीट में जिला हरनाई में FC की चौकी पोस्ट पर होने वाले दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के ताज़ियती पैगाम पर पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंसानी जानों के ज़िया और मुआशी नुकसान की सूरत में भारी कीमत चुकाने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदम है। कातिल वायरस की बात करें, आपको बताएं कि लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 9,929 हो गई। मजीद 1,974 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,73,309 हो गई। 4,24,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। 39,488 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 55 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,921, सिंध में 3,491, खैबर पख्तूनख्वा में 1,609, बलोचिस्तान
میں 182, گلگت بلتستان میں 101, آزاد کشمیر میں 218, اسلام آباد میں 407 مریض انتقال کر چکے ہیں. پنجاب میں 1,36,147, سندھ میں 2,11,276, بلوچستان میں 18,000, گلگت بلتستان میں 4,850, آزاد کشمیر میں 8,215 مریض انتقال کر چکے ہیں. مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 17,73,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 8,13,00,000 ہو گئی ہے. 5,74,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 3,41,000, برازیل میں 1,91,000, بھارت میں 1,48,000, میکسیکو میں 1,22,426, روس میں 55,265, فرانس میں 62,746 اور سعودی عرب میں 6,185 اموات ہو چکی ہیں. کرونا وائرس کے باعث رواں سال کی طرح آئندہ سال 2021 میں بھی معمول کے بجائے محدود عازمین اور SOPs کے ساتھ حج ادا کیے جانے کا امکان ہے. سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ حج 2021 کے معاہدے کے لیے تاحال کوئی ہدایات نہیں ملی، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دیگر ممالک حج پالیسی مرتب نہیں کر سکے. سعودی حکومت کی جانب سے 2021 میں SOPs اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ محدود سطح پر حج ادا کیا جائے گا، جس کے لیے سعودی حکومت باضابطہ ہدایات جاری کرے گی، جس کی روشنی میں بھی عازمین حج درخواستیں جمع کرا سکیں گے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن رکوانے کے لیے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی درخواست مسترد کر دی گئی. الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضمنی سینٹ انتخابات شیڈول کے مطابق ہوگا. سینیٹر کلثوم پروین کی وفات کے بعد سینٹ کی نشست خالی ہوئی تھی. اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن اور چیئرمین سینٹ کو بھجوائے گئے خطوط میں موقف اپنایا گیا تھا کہ 11 مارچ کو مرحومہ کلثوم پروین کی سینیٹرشپ کی مدت ختم ہونی تھی. فروری میں سینٹ الیکشن بھی متوقع ہے. 14 جنوری کو ضمنی الیکشن کے بجائے نشست پر ایک ہی بار الیکشن کرائے جائیں. وفاقی حکومت نے جون 2021 تک نئی قومی بجلی پالیسی لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسودہ تیار کر لیا ہے. مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی جائے گی. حکومت نے نئی قومی بجلی پالیسی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا. مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی جائے گی. اس سلسلے میں قومی بجلی پالیسی کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے. مسودے میں بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ بر وقت کرنے، سماہی اور ماہانہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں تاخیر نہ کرنے سمیت 6 رہنما اصول تجویز کیے گئے ہیں. مسابقت، شفافیت اور استعداد کار رہنما اصولوں میں شامل ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے حکام سے بریفنگ طلب کر لی. وزیر اعظم عمران خان نے توانائی کے امور پر اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، مشیران اور سیکرٹریز شریک ہوں گے، جس میں وزیر اعظم کو گیس کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا. توانائی کے شعبے میں کی جانے والی اصلاحات پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی. صنعتوں کو بجلی گیس کی فراہمی پر بھی اجلاس کو آگاہ کیا جائے گا. دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بلا جواز ہے. صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 2 برس سے سیاسی نظام کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے. انتخابی اصلاحات پر قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. کب اور کس سے ڈائیلاگ کرنا ہے یہ وزیر اعظم طے کریں گے. تحریک انصاف کی حکومت کا واحد نقطہ کرپشن سے پاک پاکستان ہے. نہ ہی حکومت مستعفی ہوگی اور نہ ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. آنے والے دنوں میں ملک میں سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی. وزیر اعظم کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بات ہوتی ہے. صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ بلوچستان میں گڑبڑ اور تخریب کاری کے واقعات میں 99% بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت کھل کر سی پیک کے خلاف ہے. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں ملاح کے بغیر PDM کی کشتی بیچ مندہار غوطہ زن ہے. نام نہاد لیڈر کا گڑی خدا بخش نہ آنا اختلافات کا ثبوت ہے. فردوس عاشق اوان کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ بلاول کی تقریر کے دوران پنڈال خالی ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ بچے کے اقتدار کے کھلونے سے کھیلنے کی ضد کو گڑی خدا بخش آنے والوں نے بھی پذیرائی نہ بخشی. شہزادہ جتنا بھی چیخے
اربوں کا حساب دینا ہوگا. راجکماری اور شہزادہ سیاسی قد بڑھانے کے لیے کپتان پر لا حاصل تنقید کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ مخالفین کا مشن احتساب کو بریک لگوانے کے سوا کچھ نہیں. آئینی مدت پوری کرنا تحریک انصاف کی حکومت کا آئینی و جمہوری حق ہے. گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان نے ملاقات کی. اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا حکومت آئینی مدت سے ایک دن بھی پہلے کہیں جانے والی نہیں ہے. سیاسی مخالفین کا سینٹ انتخابات میں رکاوٹوں کا منصوبہ بھی ناکام ہی ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا کوئی ذاتی یا سیاسی ایجنڈا نہیں, وہ عوام کے ساتھ ہیں. عمران خان اصولی سیاست سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. چودھری سرور نے کہا کہ کوئی شک نہیں پاکستان میں امن و استحکام بھارت سے ہضم نہیں ہو رہا. UNO بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کا نوٹس لے. دہشت گردی کے ناسور کے خلاف 22 کروڑ پاکستانی مکمل طور پر متحد ہیں. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین افواج اور جذبہ ایمانی موجود ہے. ملکی سلامتی کے حوالے سے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. ادھر MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے. آبادی اب بھی صحیح نہیں گنی گئی. آبادی کو کم کر کے بتایا جاتا ہے. کراچی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا 2018 کے الیکشن سے پہلے جو مردم شماری کرائی گئی ہم نے اس وقت ہی مسترد کر دیا تھا. کراچی شہر اور جہاں ریاستی اداروں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. گلزار احمد شیخ چیف جسٹس سپریم کورٹ کئی مرتبہ یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر کراچی. جو پروویژنل رزلٹ آیا تھا سینسس کا 2017 میں اس سے پہلے سے کہتے تھے. تو 2017 کے نتائج جسے ہر خاص و عام نے سب نے مسترد کر دیا. ملک کے دیگر علاقوں کچھ اور علاقوں میں بھی بے قاعدگیاں ہوئیں, دھاندلی ہوئی, آبادی صحیح نہیں گنی گئی یا گنی گئی تو اس کو ظاہر نہیں کیا گیا, آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا. ملک کے کئی علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن کراچی کا معاملہ اور کراچی کا کیس سب سے مختلف اور منفرد ہے, کیونکہ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ کے اس کی آبادی کو جب 2017 میں مردم شماری ہوئی بالآخر اور اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو اس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی. اسی وقت MQM پاکستان نے میری سربراہی میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی, اور ہم بغیر کسی کم و کاست کے, بغیر کسی لگی لپٹی, ہم اس مردم شماری, اس کے اعداد و شمار اور جو آبادی کراچی کی دکھائی. لاہور میں نئے سال میں 2020 کے ڈرائیونگ ٹکٹس کارآمد نہیں ہوں گے. شہریوں کو 30 دسمبر تک استعمال کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. قائم مقام CTO لاہور مطابق 1 جنوری 2021 سے نئے سال کی ڈرائیونگ ٹکٹس دستیاب نہیں ہونے پر لائسنس لرنر جاری ہوں گے. شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے 18 ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز قائم ہیں. ڈور ٹو ڈور لائسنسنگ پالیسی کے تحت 2 موبائل لرنر وینز بھی کام کر رہی ہیں. ڈرائیورز کے